مہر بانو بنت اصغر علی مہتاب، کئی سالوں سے آپ مراد علی کے نکاح میں تھیں، پھر آپ نے ان سے خلا کیوں نہیں لی؟ میرے ابا میاں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ علیحدگی اور طلاق کا حق صرف مراد علی کے پاس ہوگا۔ تو آپ اپنا کال نبھا رہی تھی؟ جی۔ بھائی واہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں آپ کے والد اور آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کال دیتے ہیں اور نبھاتے ہیں۔ میں نہیں جانتی آج کے دور میں کیسے لوگ ہیں، لیکن میرے ابا میاں ایسے ہی تھے، جو وعدہ کرتے تھے اسے ضرور پورا کرتے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ پہلی بار آپ کو کب احساس ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے؟ رخصتی کے کچھ روز بعد۔ رخصتی کے کچھ دن بعد؟ پھر تو آپ نے اپنے والد کو ضرور بتایا ہوگا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ پہلے ہی اپنی اولاد کے غم میں نڈھال تھے، میں ان کو اور تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی، میں بہت محبت کرتی تھی ان سے۔ واہ بھائی واہ، محبت تو آپ مہران سے بھی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ یہ میرا ایلیگیشن نہیں ہے، آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال والوں کا ایلیگیشن ہے۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ یہ؟ ہمارے معاشرے میں سب سے آسان ہے کسی بھی مرد کا نام لے کر ایک عورت پر الزام لگانا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آپ کے موضوع کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کا ایجنڈا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے خوف سے بدکاری نہیں کرتا، کسی انسان پر بغیر ثبوت کے تہمت نہیں لگاتا۔ کیا اس عدالت میں بیٹھے کسی انسان کو احساس نہیں ہے کہ کسی پر بغیر ثبوت کے تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور سر، آپ کی عدالت میں اتنی آسانی سے میری کردار کشی کیسے کی جا رہی ہے؟ آگے آگے کیا کریں گی وکیل صاحبہ؟ میرا بچہ اٹھا کر اس شخص کو دے دیں گی جو بدقسمتی سے اس کا باپ ہے؟ دیکھیے، ٹرائل کے دوران سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ وکیل صاحبہ، آپ بھی ذرا احتیاط کیجیے۔ جی سر، میں خیال رکھوں گی۔ جی مہربان، آپ بات کیجیے۔ میرے ابا میاں ایک سادہ صاحب جائیداد انسان تھے۔ انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی سے میرے بھائی کا رشتہ طے کیا تھا، اور پھر اس شادی کو بچانے کے لیے انہوں نے بٹے سٹے میں میرا نکاح مراد علی سے کروا دیا۔ یہ تو ہو گئی رشتوں کی بات، لیکن آپ کا جرم؟ میری سعادت مندی میرا جرم ہے۔ آپ کے بیچارے شوہر کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا زیادتی کی آپ کے ساتھ؟ کس زیادتی کی بات کری آپ؟ وہ کہ یہ شخص مجھے جھوٹ بول کر اپنے گھر لے کر گیا جبکہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھا، یا پھر یہ کہ میرے ابا میاں کی قبر کی مٹی ابھی سوکھی نہیں تھی اور اس شخص نے مجھ سے جائیداد ہتھیانے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور پھر ان کوششوں کے ناکام ہونے پر میری کردار کشی شروع کر دی، مجھے 10 سال کی قید تنہائی دی جبکہ خود خاموشی سے دوسری شادی کر چکے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہے، اور دوسری شادی کرنا کون سا جرم ہے؟ رخصتی کے بعد اپنی پتھر دل ماں کی باندی بنا کر رکھا۔ اگر آپ کے ساتھ اتنی ہی زیادتی ہو رہی تھی تو آپ کے پاس خلا کا راستہ تھا، کیوں نہیں لیا آپ نے خلا؟ مصلحت۔ میں ماں بننے والی ہوں، اس بات کا علم مجھے میرے ابا میاں کی وفات سے چند روز قبل ہوا۔ اس معاشرے میں ایسے بچے کی کوئی عزت نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہ جڑا ہو۔ اسی سوچ کی وجہ سے میں نے مراد علی کے ساتھ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے میری مرضی کے خلاف میرے جسم کی آمادگی کے بغیر مجھے حاصل کیا، میرے ساتھ زیادتی کی۔ زیادتی؟ کیسے زیادتی؟ یہ تو شوہر کا حق ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ میری طرح آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے۔ عورت بھی انسان ہے، اس کی مرضی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، مگر افسوس مردوں کی اس دنیا میں اس زیادتی، اس گناہ کے لیے کتابی لاء تو بنا دیے گئے، لیکن کبھی کسی شوہر کو سزا نہیں سنائی گئی۔